نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، پروگرام کا نام ہے نور والی کتاب، اور آپ کو معلوم ہے اس سے مراد قرآن مجید فرقان حمید ہے. جی ہاں، ہم قرآن مجید سے متعلق یہ پروگرام کرنے کی سعادت پاتے ہیں. اس پروگرام کے مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں اور قرآن مجید کی تلاوت، قرآن مجید پڑھنے کے اصول، قواعد، جس کو علم تجوید کے قواعد کہا جاتا ہے، پھر قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں ان کا بیان، اور پھر کچھ سیگمنٹس بھی ہوتے ہیں دلچسپی پر مشتمل، سوالات و جوابات پر مشتمل. تو یہ ہمارا بڑا خوبصورت پروگرام ہوتا ہے. آپ شروع سے آخر تک دیکھیں گے تو پیارے بچوں کو علم دین کی بہت ساری باتیں سیکھنے کا موقع ملے گا. بچوں، اس پروگرام کے مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں اور ہم اب بڑھیں گے اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف، جس میں ہم کڈز مدنی چینل کے قاری صاحب سے قرآن مجید کی کسی سورت کی تلاوت سنیں گے. وہ تلاوت کریں گے، ہم تلاوت سنیں گے، اور اس کے بعد علم تجوید پر ہم گفتگو کریں گے. علم تجوید سے مراد بچوں وہ علم ہوتا ہے، وہ فن ہوتا ہے کہ جس میں بیان کردہ اصول اور قواعد کی رعایت کرنے سے ہم قرآن مجید کو درست انداز میں پڑھ سکتے ہیں. قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا تو عربی کے کلمات کیسے ہیں، ان کی ادائیگی کیسی ہوگی، کہاں ہمیں وقف کرنا ہے، کہاں نہیں کرنا، کہاں مد کرنا ہے، کہاں نہیں کرنا، کہاں غنہ کرنا ہے، نہیں کرنا، بہت ساری باتیں ہوتی ہیں قرآن مجید کے الفاظ کو درست پڑھنے کے اعتبار سے. تو یہ ایک پورا علم ہے جس کو علم تجوید کہا جاتا ہے. آپ دیکھیں مدنی قاعدے میں بھی آپ کو یہ اصول بتائے جاتے ہیں. تو انہی اصولوں میں سے کسی ایک بات کو لے کر ہم گفتگو کرتے ہیں. تو کچھ لرننگ سیشن ہوگا، کچھ سیکھنے سکھانے کا مرحلہ ہوگا. تو پیارے بچوں نے ہمارے ساتھ رہنا ہے. بڑھتے اپنے اس سیگمنٹ کی جانب، اور اس سیگمنٹ کا نام ہے تجوید کلاس. کیا نام ہے؟ تجوید کلاس. قرآن میرا نور والی کتاب. جی، سیگمنٹ کا آغاز ہو چکا ہے تجوید کلاس. دیکھتے ہیں کہ آج کڈز مدنی چینل کے کون سے قاری صاحب ہمارے پروگرام میں موجود ہیں. کیسے ہیں قاری صاحب؟ ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. ماشاءاللہ. قاری صاحب سب سے پہلے اپنا نام بتائیں گے، کون ہیں آپ؟ عبداللہ بلال. عبداللہ بلال. آج کے اس ایپیسوڈ میں آپ قرآن مجید کی کس سورت کی تلاوت فرمانا چاہیں گے؟ سورہ نصر. سورہ نصر کی تلاوت کریں گے. آپ سے سورہ نصر کے بارے میں کچھ پوچھ لوں؟ جی. مجھے یہ بتائیں کہ سورہ نصر کون سے پارے میں ہے؟ اما پارے. اما یعنی کہ 30ویں، آخری لاسٹ پارے میں ہے. ماشاءاللہ. اچھا، یہ بتائیں کہ اس کی آیتیں کتنی ہیں؟ 3. اور یہ مکی صورت ہے یا مدنی؟ مدنی صورت ہے. جی، تو سورہ نصر کی تلاوت سے ہم اپنے سیگمنٹ اور پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. آمنت بالله صدق الله العظيم. ماشاءاللہ. سورہ نصر سے ہمارے اس پروگرام اور سیگمنٹ کا بچوں کیا ہو چکا ہے؟ آغاز. سورہ نصر جس کی تلاوت کی گئی، یہ 3 آیتوں پر مشتمل پیاری سی سورت ہے، مدنی سورت ہے، اور اس کی آیات اسکرین پر جگمگا رہی ہیں. دیکھیں بچوں، شروع سے آخر تک آپ کو بہت سارے کلمات، حروف، ان پر اعراب، زیر، زبر، پیش، بہت ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں. یہ جو اعراب ہوتے ہیں یعنی کہ زیر، زبر، پیش، جزم، تشدید،
یہ وہ علامتیں ہوتی ہیں جن کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے کس حرف کو کس انداز میں پڑھنا ہے۔ زیر زبر پیش ان اعراب کی مدد سے ہم کیا کرتے ہیں، اس کا تلفظ سمجھتے ہیں اور پھر پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہاں آپ دیکھیں گے علم تجوید کے بہت سارے قواعد کا استعمال ہو رہا ہے۔ ایک قاعدے پر میں آج گفتگو کروں گا اور بہت آسان ہے، سمپل ہے، جو مدنی قاعدے میں بھی بالکل جو ابتدائی لیسنز ہوتے ہیں ان میں یہ شامل ہے اور بالکل بنیادی بات ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی ہم اس کو ریپیٹ کریں گے تاکہ اگر اس کے سمجھنے سمجھانے میں کوئی کمزوری تھی، کچھ سمجھ نہیں آیا تھا یا صحیح سمجھ نہیں آیا تھا یا سمجھ آ چکا تھا لیکن اب بھول گئے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم دوبارہ ریکال کر لیں گے، ٹھیک ہے، ہمیں دوبارہ وہ چیز سمجھ میں آ جائے گی۔ تو آج ہم جو چیز سمجھیں گے وہ ہے حروف مدہ۔ کیا ہے؟ دیکھیں عربک الفابیٹ یعنی عربی کے حروف تہجی 29 ہیں، ایک کم 30، 29 الف سے لے کے یا تک، ٹھیک ہے۔ ان 29 یعنی کہ ایک کم 30 حروف تہجی میں سے 3 حروف ایسے ہیں جن کو کہتے ہیں حروف مدہ۔ حروف جی، مد کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا۔ اب یہ جو حروف مدہ ہوتے ہیں ان کو کھینچ کر پڑھنا ہوتا ہے، لیکن یہ کون سے حروف ہیں اور کب ان میں حروف مدہ والا قاعدہ لگتا ہے تو وہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ تو بنیادی طور پر یہ سمجھیں کہ حروف مدہ 3 ہیں، الف، واو اور یا۔ الف، واو اور الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، یہ 3 حروف ہیں جن کو کہتے ہیں حروف مدہ، مد والے 3 حروف۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ الف مدہ کب ہوتا ہے، واو مدہ کب ہوتا ہے اور یا مدہ کب ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ جب بھی الف آئے گا تو الف مدہ ہی ہوگا، جب بھی ہم کو واو نظر آئے تو واو مدہ ہوگا، جب بھی یا نظر آئے گا یا مدہ ہوگا، ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کی کچھ علامت ہے، ان کی پہچان ہے۔ جب وہ علامت پائی جائے گی، جب وہ شرط پائی جائے گی تو ہم کہیں گے کہ یہاں الف مدہ ہے، واو مدہ ہے یا مدہ ہے۔ تو توجہ سے سننا ہے، بہت آسان ہے۔ الف سے پہلے زبر ہو، الف آیا، اس سے پہلے والے حرف پر کیا آیا؟ زبر آیا، تو یہ کیا ہوگا؟ الف مدہ۔ تو الف سے پہلے اگر پیش آ گیا کچھ نہیں ہوگا۔ الف سے پہلے مثال کے طور پر زیر آ جاتا ہے تو یہ قاعدہ نہیں لگے گا۔ قاعدہ کب لگے گا؟ جب الف سے پہلے کیا نظر آئے گا؟ ہمیں زبر نظر آئے گا۔ تو الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ۔ واو ساکن سے پہلے اگر پیش آ جائے تو کیا ہوگا؟ واو خود ساکن ہو یعنی اس پر جزم ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر کیا ہو؟ پیش ہو، تو یہ کیا ہوگا؟ واو مدہ۔ اور یا ساکن ہو یعنی کہ یا پر خود جزم ہے اور اس سے پہلے والے حرف کے نیچے کیا ہو؟ زیر ہو، تو یہ کیا ہوگا؟ یا مدہ۔ اگر یا ساکن سے پہلے زبر آ جائے یا مدہ وہ دوسرا قاعدہ لگ جائے گا۔ پھر یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو کیا ہوتا ہے؟ یا لین ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس طرف ہم نہیں جا رہے۔ دوبارہ میں بیان کرتا ہوں، الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ، اور یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ۔ جی، تو یہ 3 حروف ہیں، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ۔ تو جب بھی ہمیں یہ شرائط اور یہ علامتیں نظر آئیں گی ہم فیصلہ کریں گے اور کہیں گے کہ یہاں حرف مدہ کا قاعدہ لگ رہا ہے۔ اب حرف مدہ کا قاعدہ کیا ہے بچوں؟ جہاں بھی الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ میں نظر آ گیا، اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ اس حرف مدہ کو ایک الف یعنی کہ 2 حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے۔ دیکھیں زیر زبر پیش ہی حرکات ہوتی ہیں، تو جتنی دیر میں، جتنے ٹائم میں، جتنے ڈیوریشن میں 2 متحرک حرف پڑھے جاتے ہیں، جتنے دورانیے میں، جتنے ٹائم میں 2 متحرک حرف پڑھے جاتے ہیں، اتنی دیر ہم نے حرف مدہ کو کیا کرنا ہے؟ کھینچنا ہے، اور اسی کو کہتے ہیں ایک الف کی مقدار۔ ایک الف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ 2 حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھنا، یعنی متحرک حرف اگر 2 ہوں اور ان 2 حروف کو پڑھنے میں جتنا ٹائم لگتا ہے اتنا ٹائم ہم نے لگانا ہے کس میں؟ حرف مدہ کو کھینچنے میں۔ اب ہم دیکھتے ہیں یہاں قاعدہ کہاں کہاں لگ رہا ہے، تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا بہت سی جگہوں پر حرف مدہ کا قاعدہ نظر آ رہا ہے۔ ہم جلدی جلدی دیکھتے جاتے ہیں۔ دیکھیں یہ آپ کو الف نظر آ رہا ہے، اس سے پہلے ذال ہے، ذال کے اوپر آیا زبر، تو الف سے پہلے زبر آیا کیا ہوگا؟ مزید دیکھتے ہیں، دیکھیں واو ساکن ہے، واو کے اوپر جزم آیا، واو ساکن ہو گیا، اس سے پہلے کیا ہے؟ پیش، کیا ہوگا؟ واو مدہ۔ ماشاءاللہ، دیکھیں یا کے اوپر جزم ہے، یا ساکن ہو گیا، اس سے پہلے کیا آیا؟ زیر، کیا ہو گیا؟ یا مدہ۔ یہاں پر ہے الف مدہ، یہاں پر ہے واو مدہ، اور یہاں پر ہے یا مدہ۔ اور مقامات بھی ہیں جہاں پر یہ قاعدہ لگ رہا ہے، لیکن 3 مقامات ہم نے دیکھ لیے۔ اللہ پاک ہمیں ان قواعد کو سمجھنے، ان کے مطابق درست انداز میں قرآن پاک پڑھ کے اس کی برکتیں پانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
کڈز مدی چل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، بڑھتے ہیں اپنے دوسرے سیگمنٹ کی طرف، جس میں ہم کیا کرتے ہیں، قرآن مجید کی مختلف صورتوں اور آیتوں کے فضائل جانتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام اور صحابہ کرام کے فرامین کی، ان کے اقوال کی روشنی میں۔ بچوں، سیگمنٹ کا نام ہے سورت اور آیات کے فضائل۔ کیا نام ہے؟ سورت اور آیات کے قرآن میرا نور والی کتاب۔ جی بچوں، آج میں آپ کے سامنے سورہ مائدہ کی ایک آیت مبارکہ کی فضیلت بیان کروں گا۔ سورہ مائدہ قرآن مجید کی بڑی مشہور سورت ہے، اور مائدہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور دسترخوان کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ مائدہ۔ چونکہ اس سورت میں ایک پورا واقعہ بیان کیا گیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کا، کہ آپ کی دعا فرمانے پر آسمان سے اللہ تعالیٰ نے ایک نورانی دسترخوان اتارا تھا، اس میں بہت ساری نعمتیں تھیں، پورا ایک وہ تفصیلی واقعہ ہے۔ تو چونکہ اس سورہ مبارکہ میں اس واقعے کو ذکر کیا گیا، اس لیے اس سورت کا نام ہی کیا ہے؟ سورہ مائدہ۔ سورہ مائدہ میں بچوں ایک آیت مبارکہ بڑی مشہور ہے اور بڑی برکت والی وہ آیت ہے، اس کی فضیلت جانتے ہیں۔ وہ کون سی آیت ہے اور اس کا پس منظر کیا ہے، جانتے ہیں۔ چنانچہ صحابی رسول حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک غیر مسلم نے کہا، اے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اپنی کتاب میں، کتاب یعنی کہ قرآن پاک میں ایک آیت کی تلاوت کرتے ہیں، اگر وہ آیت ہم پر نازل ہوئی ہوتی تو جس دن وہ آیت نازل ہوئی ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے۔ فاروق اعظم کی بارگاہ میں نان مسلم کہہ رہا ہے کہ آپ کے کتاب میں یعنی کہ قرآن پاک میں ایک ایسی آیت ہے، اگر وہ ہمیں وہ عطا کی جاتی تو اس آیت کے نازل ہونے کے دن کو ہم کیا بنا لیتے؟ عید کا دن بنا لیتے، خوشی کا دن بنا لیتے، یعنی وہ اتنی عظیم آیت ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے پوچھا، وہ کون سی آیت ہے جس آیت کے بارے میں تم یہ کہہ رہے ہو، وہ آیت کون سی ہے؟ تو اس نے عرض کی وہ آیت یہ ہے، اور وہ آیت کون سی ہے؟ وہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ترجمہ کنز العرفان، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ اللہ پاک کیا فرماتا ہے؟ اے مسلمانوں، اے مومنوں، اے میرے بندو، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، اور میں نے تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کر لیا۔ یہ آیت مبارکہ اس شخص نے بیان کی کہ یہ آیت ہے کہ اگر ہمیں عطا کی جاتی تو ہم اس آیت کے نازل ہونے کے دن کو کیا بناتے؟ عید کا دن بناتے۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، ہم اس دن اور اس جگہ کو بھی جانتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اب یہ کب نازل ہوئی تھی؟ تو جب یہ آیت نازل ہوئی اس وقت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے دن عرفات کے میدان میں مقیم تھے۔ یعنی جس دن یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی وہ دن کون سا تھا؟ جمعہ کا، اور جمعہ کا دن بھی مسلمانوں کی عید کا دن ہوتا ہے۔ اور وہ مقام کون سا تھا، وہ جگہ کون سی تھی؟ وہ تھا میدان عرفات۔ یعنی نبی کریم علیہ السلام حج کے لیے وہاں پر موجود تھے، تو وہاں پر جمعہ کا دن تھا اور عرفات کی زمین تھی، اور 9 ذوالحجہ کا دن تھا جس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ اور مسلمانوں کے جو افضل ایام ہیں ان میں ایک دن کیا ہے؟ 9 ذوالحجہ کا، جس کو حج کا دن بھی کہتے ہیں۔ تو جو حج کا دن ہوتا ہے 9 ذوالحجہ، جس کو یوم عرفہ بھی کہتے ہیں، وہ بھی عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، اور جمعہ کا دن بھی کیا ہے؟ خوشی کا دن ہے۔ تو جس دن کی آیت مبارکہ نازل ہوئی وہ 9 ذوالحجہ کا دن تھا، عرفات کی جگہ تھی، ٹھیک ہے، اور جمعہ کا دن تھا۔ تو 9 ذوالحجہ یوم عرفہ بھی عید ہے، خوشی کا دن ہے، اور جمعے کا دن بھی کیا ہے؟ عید، یعنی کہ خوشی کا دن ہے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمیں معلوم ہے یہ کس مقام پر اور کس دن ہمارے نبی علیہ السلام کی سینہ اقدس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ وہ جمعہ کا دن تھا، وہ عرفات کا میدان تھا، وہ 9 ذوالحجہ تھا، اور اس میں 2 عیدیں مسلمانوں کی ویسے ہی جمع ہو گئی تھیں۔ تو اللہ پاک ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے، اس کی برکتیں پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس اسلام کو اللہ پاک نے ہمارے لیے بطور دین پسند فرمایا ہے، اللہ پاک اس اسلام کی قدر کرنے، اس اسلام کے احکام کو سیکھنے اور اسی پر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بڑھتے ہیں اپنے اس پروگرام نور والی کتاب کے لاسٹ سیگمنٹ کی طرف، اور آج اس میں ایک ایکٹیویٹی ہوگی سوالات و جوابات پر مشتمل۔ بچوں، انداز یہ ہوگا کہ میں دونوں جانب سے ایک ایک بچے کو سلیکٹ کروں گا، ٹھیک ہے؟ وہ 2 بچے آئیں گے بورڈ کے پاس، ٹھیک ہے، کھڑے ہو جائیں گے، میں ان سے سوال کروں گا، 6 سوال ہوں گے، 6 کوسچنز ہوں گے، اور سوال سیم ہوگا، دونوں سے ایک ہی سوال ہوگا۔ اب کیا ہوگا، وہ 2 بچے میرا سوال سنیں گے، میں نے کیا بات پوچھی ہے، اس کو سوچیں گے اس کا جواب کیا ہو سکتا ہے۔ جو جواب ان کو سمجھ میں آئے تو دونوں کے سامنے ریڈ کلر کی باسکٹس موجود ہوں گی، اور
ان دونوں باسکٹس میں کلرفل پیپرز موجود ہیں, صحیح ہے, صفحات موجود ہیں, اور ان میں میرے سارے سوالوں کے کیا ہیں, جوابات موجود ہیں. اب ان دو بچوں کو کرنا کیا ہوگا, ان پیپرز میں سے میرے سوال کا جواب تلاش کرنا ہوگا. کس سوال کا جواب کس پیپر پر ہے. وہ پیپر جیسے ان کو ملے گا سمجھ میں آئے گا کہ یہ جواب بن سکتا ہے, اس کو وہ لیں گے اور سوال کے نمبر کی ترتیب کے لحاظ سے وہ بورڈ پر پن کرتے جائیں گے. سوال نمبر 1 ہے تو 1 کے آگے اس کو پن کریں گے, سوال نمبر 2 ہے تو اس پیپر کو نمبر 2 کے سامنے پن کریں گے. اس دوران نہ ایک دوسرے کے بورڈ کو دیکھیں گے نہ کسی اور سے پوچھیں گے, اپنی محنت کریں گے, خود کوشش کریں گے, اور 6 سوالات کا جب سلسلہ مکمل ہوگا تو ہم چیک کریں گے کہ کون آگے بڑھتا ہے اور کون پیچھے رہ جاتا ہے. تو بڑھیں سیگمنٹ کی طرف. جی, اس سیگمنٹ کا نام ہے جواب ڈھونڈیں. کیا نام ہے؟ جواب قرآن میرا نور والی کتاب. جی, جواب ڈھونڈیں. دائیں جانب سے جواب ڈھونڈنے کے لیے کون آئے گا؟ ماشاءاللہ چاروں ہاتھ کھڑے ہوئے. یہ جو دوسرے نمبر پر بچے موجود ہیں مائک پر اپنا نام بتائیں گے. محمد امان اتاری. محمد امان اتاری. اگر آپ کو سلیکٹ کر لیا جائے تو آپ جوابات دے سکیں گے؟ جی. چلیں پھر آپ پہنچیں گے بورڈ کی طرف, مائک رکھ دیں گے. جی, محمد امان کے مقابلے میں بائیں جانب سے کون آنا چاہے گا؟ ماشاءاللہ یہاں بھی چاروں ہاتھ کھڑے ہو چکے ہیں. یہاں جو پہلے نمبر پر موجود ہے اپنا نام بتائیں گے مائک پر. محمد حاشر. جی, محمد حاشر. سامنے آپ کے محمد امان ہیں, تو کر لیں گے ان سے مقابلہ؟ جی. کون جیتے گا؟ ہم جیتیں گے. ہم جیتیں گے, یعنی دونوں جیتیں گے؟ میں آپ جیتیں گے. چلیں دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے. پھر مائک آپ بھی رکھیں گے اور وہاں پہنچیں گے اپنے بورڈ کے پاس. جی بچوں, تو آپ کو میں انداز سمجھا چکا ہوں کہ کس انداز میں ہمارا یہ سیگمنٹ ہوگا اور مقابلہ ہوگا. تو شروع کر دوں سوالات؟ جی بچوں, آپ دونوں سے سوال یہ ہے, بہت آسان سوال ہے. اللہ پاک کی نعمت ملنے پر ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ وہ کون سے کلمات ہیں کہ جب نعمت ملے تو ہمیں وہ کہنا چاہیے؟ ماشاءاللہ بہت آسان سوال تھا, جواب بھی بہت آسان تھا. اللہ پاک اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. جی, دوسرا سوال آپ لوگوں سے یہ ہے کہ غزوہ احد کس اسلامی مہینے میں پیش آیا؟ 12 اسلامی مہینے ہیں, اس اسلامی مہینے کا نام بتانا ہے جس میں غزوہ احد ہوا تھا. جی, 12 اسلامی مہینوں میں سے وہ کون سا مہینہ ہے جس میں غزوہ احد رونما ہوا تھا؟ تیسرا سوال, سورہ نحل میں کل کتنی آیات ہیں؟ سورہ نحل میں کل کتنی آیات ہیں؟ آیتوں کی تعداد بتانی ہے, ڈیجٹ میں, عدد میں. ماشاءاللہ. چوتھا سوال, حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم کا نام کیا ہے؟ ہمارے پیارے نبی, آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو والد تھے, فادر تھے, ان کا نام کیا تھا؟ بہت آسان سوال ہے, تقریباً بچوں کو معلوم ہوتا ہے. جی, پانچواں سوال, انسانوں کی روح قبض کرنے پر کون سا فرشتہ مقرر ہے؟ انسانوں کی روح قبض کرنے والے فرشتے کا نام بتانا ہے. 4 مشہور بڑے فرشتے ہیں, ان میں سے یہ ایک ہے. جی, نام بتانا ہوگا, بتا دیا. چھٹا اور آخری سوال, پہلی وحی میں نازل ہونے والی 5 آیات مبارکہ کس سورت کی تھیں؟ غار حرا میں سب سے پہلے جو وحی نازل ہوئی, سب سے پہلے تو ایک سورت ہے جس کی ابتدائی 5 آیتیں نازل ہوئی تھی سب سے پہلے, اس سورت کا نام بتانا ہے. 30ویں پارے میں وہ سورت موجود ہے. ماشاءاللہ دونوں جانب سے جوابات کا سلسلہ بھی مکمل ہوا. تو اب ہم بڑھیں گے محمد حاشر کے پاس اور دیکھیں گے کہ انہوں نے 6 سوالات کی جوابات کیسے دیے ہیں. آپ کیا فرماتے ہیں, جوابات میں کوئی غلطی ہوگی؟ مائک پہ بتائیں. نہیں. چلیں چیک کر لیتے ہیں. پہلا سوال یہ تھا کہ اللہ پاک کی نعمت ملنے پر ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ تو اللہ پاک کی نعمت ملنے پر ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ. ان کا پہلا جواب درست ہے. غزوہ احد جو مسلمانوں کا دوسرا بڑا مارکہ تھا, وہ غزوہ شوال شریف کے مہینے میں ہوا تھا, یعنی رمضان کے بعد جو اگلا مہینہ آتا ہے شوال کا, اس میں یہ غزوہ ہوا تھا. ان کا یہ جواب بھی درست ہے. سورہ نحل کی ٹوٹل آیات 128 ہیں, 128. ان کا یہ جواب بھی درست ہے. اونچی آواز میں کہیں گے ماشاءاللہ. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد محترم کا نام حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. ان کا یہ جواب بھی درست ہے. اور پیارے آقا علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا ہے؟ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا. ماشاءاللہ.
انسانوں کی روح قبض کرنے پر جو فرشتہ مقرر ہے اس فرشتے کا نام ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام. ان کا یہ جواب بھی درست ہے. ماشاءاللہ. اور پہلی وحی میں نازل ہونے والی 5 آیت مبارکہ جس سورت کی ہیں اس سورت کا نام ہے سورہ علق، جو کہ قرآن مجید کے 30ویں یعنی لاسٹ پارے میں موجود ہے. ان کا یہ جواب بھی درست ہے. ماشاءاللہ. ہمارے عاشر صاحب سارے سوالات کے جوابات دے کر آگے بڑھ چکے ہیں. جی یہاں بڑھیں گے ہم. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد امان جی محمد امان. آپ نے سوال بھی سنے جواب بھی سنے، تو آپ کے جوابات کی کیا پوزیشن ہے؟ ٹھیک. ہاں لگ تو ٹھیک ہی رہے ماشاءاللہ. پھر بھی چیک کر لیتے ہیں. پہلے سوال کا جواب تھا الحمدللہ. انہوں نے کہا الحمدللہ. ان کا یہ جواب غزوہ احد شوال شریف میں ہوا. ان کا یہ جواب بھی سورہ نحل کی ٹوٹل آیات کی تعداد 128 ہے. ان کا یہ جواب بھی ماشاءاللہ. حضرت عبداللہ، یہ نبی کریم علیہ السلام کے والد محترم کا نام ہے. ان کا یہ جواب بھی. انسانوں کی روح قبض کرنے والے فرشتے کا نام حضرت اسرائیل علیہ السلام ہے. یہ جواب بھی. اور سب سے پہلے جس سورت کی پہلی 5 آیات نازل ہوئیں اس سورت کا نام سورہ علق ہے. ان کا یہ جواب بھی درست ہے. ماشاءاللہ. تو یہ مقابلہ ایسا رہا جس میں دونوں ہی آگے بڑھ گئے ہیں، کوئی بھی پیچھے نہیں رہا. اللہ پاک ہمیں علم دین سیکھنے، اس سے محبت رکھنے اور علم دین سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید سے محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا